اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فَأَزَلَّهُمَا فا کا مطلب تو ہو گیا پس. ازلّ یذل، ضربہ یضرب اس کا باب ہے. ازلّ یذل ازلال کہتے ہیں کسی کو پھسلا دینا، بہکاوے میں لے آنا. الشیطان وہی جو ابلیس ہے نا، اس کے حوالے سے کہا گیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس شیطان نے انہیں پھسلا دیا. انہا، ان کے متعلق ہا اس کے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، پھسلا دیا. انہا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا، فا کا مطلب ہوتا ہے پس. اخراجہ نکلوا دیا. دو طرح استعمال ہوتا ہے، اگر تو ثلاثی ہو یعنی 3 حروف ہو. خارجہ یخرجو، یہ کے اوپر زبر آئے گی. خارجہ وہ باہر گیا، یخرجو وہ باہر جاتا ہے یا جائے گا. لیکن جب 4 حروف ہو جائیں، یہاں دیکھ فا کے بعد الف، خ، ر اور جیم. ہما تو ان دونوں کے لیے آتا ہے نا، تو یہ 4 حروف ہو گئے. جب رباعی ہوتی ہے 4 حروف ہو جائے، اخراجہ یخرجو یہ کے اوپر پیش آ جائے گی. تو اخراجہ اس نے اسے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا. فاخرجا پھر اس نے نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو. مما کانا فیہ، مما یہ کلمہ من پلس ما سے مل کر بنا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو دونوں کو کٹھا لکھا ہے اور درمیان والے کلمے کے اوپر شد ڈال دی ہے. مما اس میں سے. کانا، کانا کا مطلب تو تھے اور الف کا اضافہ کر دیا، دونوں ہو گئے. کانا وہ ایک تھا اور کانا وہ دونوں تھے. مما کانا فیہ، فی کا مطلب میں، ہی اس میں جس میں وہ تھے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر اسے نکال دیا گیا. مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ تھے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دی جسے کہا تھا نا لا تقربا، اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا، یعنی اخراجہ انہیں نکلوا دیا مما کان فیہ جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا پھر ہم نے اس موقع پہ یہ حکم دیا. واو کے معنی اور، کل کہا نہ ہم نے، یعنی ہم نے حکم دیا. اہبتو، الف تو امر کے لیے آ گیا شروع میں، واو الف تو جمع کی علامت ہے. ہبتا یہبتو حبوتن، ہبتا یہبتو کہتے ہیں نیچے اترنے کو. ہبتت الطائرۃ من علی المطار، یعنی جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، اوپر سے نیچے اترایا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا تو ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ. اچھا یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کس کس کو کہا ہے؟ وَقُلْنَا حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بھی. اگر ان دو کو کہا ہوتا تو ایک الف کا اضافہ ہوتا، واو الف کا اضافہ نہ ہوتا. ابلیس اور اس کی پوری ٹیم کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی نیچے اتر جاؤ، یعنی شیطان اور اس کے ساتھیوں کو. فَقُلْنَا اهْبِطُوا تو ہم نے حکم دیا نیچے اتر جاؤ. بعضکم لبعض، بعض اردو کا کلمہ ہے، بعض، کم تمہارے بعض، لبعض
لام کے لیے، بعض کا کلمہ بعض، اردو میں بھی استعمال چند، تمہارے بعض کے لیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، عدوٌ، تم عدو ہو، اردو میں عدو استعمال کرتے ہیں، عداوت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، دشمن ہو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ، واو کے معنی اور، لام کے لیے، کم تمہارے، وَلَكُمْ تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ، مستقر ہے، یعنی مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانے کو، زمین میں مستقل نہیں رہنا، اس لیے اللہ نے یہاں پہ کلمہ جو استعمال کیا ہے مستقر، مستقر کہتے ہیں۔ وہ نسیم حجازی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا کہ خوارزم شاہ اچانک اپنے مستقر سے نکلا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا، تو یہ اردو میں استعمال ہونے والا ہے۔ وہ جو عارضی ٹھکانہ تھا، کمین گاہ تھی، وہ جو عارضی ٹھکانہ تھا وہاں سے نکلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے، تو مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانے کو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، ٹھکانہ تو تمہارا یہی جنت ہے آدم اور حوا، لیکن اب نیچے اتر جاؤ۔ وَمَتَاعٌ، یہ جنوں کی وہ ٹیم بھی جو ابلیس کی سربراہی میں تھی، ان کو بھی کہا تم نیچے اترو۔ متاعٌ، متاعٌ کہتے ہیں، مال و متاع اردو میں استعمال کرتے ہیں، سامان زیست کو متاع کہتے ہیں، مال و متاع اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ۔ یہ زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے، الہین، الہ کی طرف ہوتا ہے ویسے تو، ہین وقت مقررہ، ایک وقت مقررہ تک تم نے زمین پر رہنا ہے۔ یہ وقت مقررہ کتنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، وہ مقرر کرنے والے ہی کو پتا ہے۔ متاع الہین، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آیت نمبر 36 دیکھیے، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، پھسلا دیا، یعنی حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے حکم دیا اب تم یہاں سے اتر جاؤ، نیچے چلے جاؤ۔ ہبطا میں نے بتایا تھا اوپر سے نیچے آنا ہے، اب اوپر سے نیچے اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ، اور تم دونوں کے لیے، یعنی آدم اور حوا، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے، ایک خاص وقت تک، اِلیٰ حین، وہیں زندگی بسر کرنا ہے، زندگی کا سامان وہاں دے دیا گیا ہے، تم نے وہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام